سامعین حضرات السلام علیکم، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الصلاۃ علی علیہ اما بعد، فقد قال اللہ تعالی فی القرآن الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقضى ربک الا تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لهما اف ولا تنہرهما وقل لهما قولا کریما۔ عزیزو، پروردگار عالم قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے وقضى ربک الا تعبدوا الا ایاہ، کہ تمہارے پروردگار کا فیصلہ یہ ہے کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے۔ وبالوالدین احسانا، اور دیکھو والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ، نیکیاں کرتے رہنا۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، کہ اگر ان دونوں میں سے ایک یا دونوں ضعیف ہو جائے، فلا تقل لہما اف، تو ان سے اف تک بھی نہ کہنا۔ ولا تنہرہما، اور دیکھو ان کو بات بات پر جھڑکنا نہیں۔ وقل لہما قولا کریما، اور ان سے شریفانہ انداز سے گفتگو کرتے رہنا۔ عزیزان محترم، پروردگار عالم اس آیت میں اپنی عبادت کے بعد والدین کے ساتھ نیکی کرنے کا حکم دے رہا ہے، یعنی پروردگار عالم سمجھانا یہ چاہتا ہے کہ اس کائنات میں اگر اللہ کی عبادت کے بعد کوئی بڑی عبادت ہے تو وہ والدین کے ساتھ نیکی کرنا ہے۔ دوسرا یہ کہ شاید پروردگار عالم نے اس آیت میں اپنی عبادت کے بعد والدین کے ساتھ نیکی کرنے کو ذکر کیا کہ اس میں سمجھانا یہ چاہتا، دیکھو اللہ کی عبادت اسی وقت تم سیکھو گے جب والدین کی خدمت کرو گے۔ اور عزیزان محترم، والدین کی خدمت کرنے سے انسان کے گناہ بھی معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ایک روایت میں ملتا ہے کہ ایک شخص حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حاضر ہونے کے بعد کہتے یا رسول اللہ، میں گنہگار بندہ ہوں، کوئی ایسا کام بتائیے جس سے میرے تمام گناہ بخشے جائے۔ پیغمبر اسلام نے کہا کیا تمہارے گناہ آسمان میں بکھرے ہوئے ستاروں سے زیادہ ہے؟ وہ کہتا ہے ہاں رسول اللہ، میرے گناہ ان سے کہیں زیادہ ہے۔ پھر آپ نے فرمایا جاؤ اپنی والدین کی خدمت کرو۔ جب وہ شخص چلا گیا تو پیغمبر اسلام نے اصحاب کے درمیان مخاطب ہو کر کے فرمایا دیکھو والدین کی خدمت گناہوں کو اس طرح ختم کر دیتی جس طرح آگ لکڑی کو جلا کر راکھ کر دیتی۔ اللہ اکبر، یہ والدین کی عظمت ہے عزیزان محترم۔ اور جب ہم والدین کی خدمت کرتے ہیں، ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں، تو کبھی بھی دل میں یہ خیال نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے ان کا حق ادا کر دیا، اس لیے کہ خدمت کرنے سے ہمارے گناہ بخشے جاتے ہیں، نہ کہ والدین کے۔ ایک روایت میں کہ ایک شخص حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کے کہتا ہے یا رسول اللہ، میں نے پاپیادہ اپنی ماں کو 10 سال تک حج کروایا ہے، کیا میں نے ان کا حق ادا کر دیا؟ پیغمبر اسلام مسکرائے، کہا ہے شخص تو نے لمحہ بھر کا بھی حق ادا نہیں کیا، حتیٰ کہ اگر تو پورے زندگی اپنی ماں کو اسی طریقے سے حج کرواتا رہے اور اس حالت میں تم اس دنیا سے رخصت بھی ہو جاؤ، مر بھی جاؤ، انتقال کر جاؤ، تب بھی تم اپنے ماں کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ اور عزیزو، فرق ہے جب ہم والدین کی خدمت کرتے ہیں اس کے درمیان اور والدین نے، ماں باپ نے جو ہمارے بچپن میں خدمت کی، اس کے درمیان فرق ہے۔ فرق یہ کہ جب ہم اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں تو دل میں، دماغ میں یہ خیال رہتا ہے کہ چند دنوں بعد یہ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، جتنی خدمت کرنی ہے کر لو۔ لیکن جب ماں باپ ہماری پرورش کرتے ہیں تو موت کا نہیں بلکہ زندگی کا تصور رہتا ہے کہ میرا لال جلد سے جلد بڑا ہو جائے اور پڑھ لکھ کر کے کچھ بن جائے۔ بس فرق یہی ہے، ہم جب خدمت کرتے ہیں تو موت کا تصور رہتا ہے، جب والدین خدمت کرتے ہیں تو زندگی ان کے دماغ میں رہتی ہے۔ حدیث و روایت میں ملتا ہے کہ اگر کسی نے اپنی ماں کو ناراض کیا اور ماں نے اس کو عاق کر دیا، یعنی رشتہ ختم کر دیا اس سے، تو پروردگار اس کے تمام نیک اعمال کو ختم کر دے گا۔ روز قیامت
جب ایک انسان کے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا تو وہ چونک کر کے سوالت کرے گا، پروردگار یہ کیا، میں نے نمازیں پڑھی تھی، روزے رکھے تھے، اتنے حج کیے تھے، زکوٰۃ، خمس، تمام افعال نیک انجام دیے تھے، وہ کہاں گئے؟ وہ نمازیں کیا ہوئی جو میں نے پڑھی تھی؟ وہ روزے کیا ہوئے جو میں نے رکھے تھے؟ وہ زکوٰۃ و خمس جو میں نے ادا کیے تھے وہ کیا ہوئے؟ آواز قدرت آئے گی، تمہارے تمام اعمال کو ختم کر دیا گیا، چھین لیا گیا۔ پھر وہ تعجب سے وہ شخص پوچھے گا، پروردگار میرا ایسا کون سا گناہ ہے جس کی وجہ سے میرے تمام اعمال ختم کر دیے گئے؟ آواز قدرت آئے گی، تو نے اپنے ماں کا دل دکھایا تھا جس کی وجہ سے پروردگار عالم یعنی میں نے تمام تمہارے نیک اعمال کو ختم کر دیا۔ اور عزیزو، جہاں پر یہ روایت ملتی ہے کہ والدین کا دل دکھانے سے نیک اعمال ختم کر دیے جاتے ہیں، تو دوسری روایت ملتا ہے کہ سید الابرار یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ جو نیکیوں کا سردار ہوگا، جس کے پاس سب سے زیادہ نیکی ہوگی، من رجل برا والدین بعد الموتہا، وہ شخص ہوگا کہ جس نے والدین کے موت کے بعد بھی ان کے ساتھ نیکی کی، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا۔ موت کے بعد نیک برتاؤ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اگر والدین اس دنیا سے رخصت ہو گئے، ماں باپ اس دنیا سے انتقال کر گئے ہیں، تو ان کے لیے قرآن خوانی کا انتظام کیا جائے، مجلس برپا کی جائے، ان کے واجبات کو انجام دیا جائے، جو ان سے قضا روزے نماز ہوئی ہے ان کو انجام دیا جائے، ادا کیا جائے، یہ والدین کے ساتھ نیکی کرنا ہے۔ اور پھر روایت ملتا ہے کہ من زارا قبر ابویہ او احدہما فی کل جمعہ غفر اللہ وکتب لہ برا، کہ جو شخص ماں باپ دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، تو جو شخص ماں باپ کے گزرنے کے بعد ہر جمعے کو ان کی قبر کی زیارت کرنے جائے گا تو غفر اللہ، تو وہ معاف کر دیا جائے گا، اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ صرف گناہ ہی معاف نہیں کیے جائیں گے، وہ کتب لہ برا، بلکہ اس کے کھاتے میں نیکیاں لکھ دی جائے گی، نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ کر دیا جائے گا۔ یہ ہے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا سلیقہ، اور اس کا صلہ بھی ملتا ہے کہ نیکیاں لکھ دی جاتی ہے۔ اور صرف ماں کی خدمت نہیں بلکہ باپ کی خدمت بھی کرنی چاہیے۔ مولا متقیان حضرت علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اگر تم نے ماں کی خدمت کرنے سے جنت حاصل بھی کر لی تو جنت کی چابی باپ کی خدمت کرنے سے حاصل کرنی ہوگی۔ یعنی خلاصہ یہ ہوا کہ جنت، اگرچہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہیں، اگرچہ جنت تم نے ماں کی خدمت کرنے کے حاصل بھی کر لی تو جنت میں جو اس کا دروازہ ہے، اس کی چابی باپ کی خدمت کرنے سے ملے گی۔ لہٰذا ضروری ہے کہ ماں کے ساتھ باپ کی بھی خدمت کی جائے۔ بس آخری میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہم کو بھی محمد والے محمد کے صدقے سے، ان کے وسیلے سے اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرنے کا سلیقہ عطا فرما اور ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔